بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، زیادہ ہنسنے سے اجتناب کریں۔ زیادہ ہنسنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ انار کھانے کی عادت جسم میں خون کی کمی کو دور کر دیتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق غصہ نہ صرف دل، نظام ہاضمہ، پھیپھڑوں اور دماغ کو متاثر کرتا ہے بلکہ ساتھ ہی تخلیقی صلاحیتوں کو بھی بڑھنے سے روکتا ہے۔ سبز چائے میں ادرک ڈال کر پینے سے چہرے کی جھریاں نہیں آتی۔ وزن کو کم کرنے کے لیے آپ انار دانے کی چٹنی استعمال کریں۔ زنگ شدہ چیزوں کے اوپر لیموں رگڑنے سے زنگ فوری ختم ہو جاتا ہے۔ کھیرا زیادہ استعمال کرنے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا اور چہرے کی سکن ہمیشہ تازہ رہے گی۔ چھوٹے بچوں کو رات کے وقت جلدی سلایا کریں کیونکہ بچوں کی دماغی گروتھ رات کو سوتے وقت زیادہ ہوتی ہے۔ نہار منہ انار کھانے سے نیا خون پیدا ہوتا ہے۔ گرم دودھ میں سونف ڈال کر پینے سے کمر کے درد میں آرام ملتا ہے۔ کھانا پکاتے وقت آنکھوں میں مرچیں پڑ جائیں تو زبان پر تھوڑا سا نمک رکھنے سے مرچوں کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ ہر ایک آدمی کی رائے اس کے تجربے کے مطابق ہوا کرتی ہے اور ہر ایک شخص کو روزی اس کی نیت کے مطابق ملا کرتی ہے۔ بوڑھے کی مخلص رائے جوان کی قوت اور زور سے زیادہ مفید ہوتی ہے۔ جس شخص کو تجھ سے نقصان کی امید ہو وہ ہمیشہ تجھے دل میں برا ہی رکھے گا۔ اگر آپ کو خارش زیادہ تنگ کر رہی ہو تو ناریل کے تیل میں لیموں کے قطرے ملا کر استعمال کریں۔ گرم کھانے کے ساتھ ٹھنڈا پانی یا کولڈ ڈرنک پینا نظام انہضام کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ ہلدی والا دودھ پیٹ کی صفائی کر دیتا ہے۔ جو بچہ اپنے پاؤں کے انگوٹھے چوسے تو سمجھ لو اسے بھوک لگ رہی ہے۔ اگر خواب میں بال اڑتے دیکھے تو یہ نیکی کی دلیل ہے۔ جس بچے کے سر پر بال گھنے ہوتے ہیں اس کے دانت جلدی آ جاتے ہیں۔ جو عورت ہمیشہ جوان اور خوبصورت نظر آنا چاہتی ہے وہ چقندر اور کھیرا کھا لیا کرے، ہمیشہ جوان نظر آئے گی۔ بند گوبھی کے استعمال سے پھوڑے اور پھنسیوں سے نجات ملتی ہے اور بواسیر جیسی بیماری سے بھی جان چھوٹ جاتی ہے۔ بکری کا دودھ پینے والے بندے کو کام میں تھکاوٹ نہیں ہوتی اور جسم میں طاقت ہمیشہ برقرار رہتی ہے۔ بال لمبے، گھنے اور چمکدار کرنے کے لیے زیتون کے درخت کا پتا سر پر مسل دیا کرو۔ چھلکے سمیت آم کھانے سے بھانج پن کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ ٹیکا لگوانے کے بعد جگہ سو جائے تو برف کی ٹکور کریں۔ دوپہر کے وقت سستی زیادہ پڑنے لگتی ہے، اگر ایسا ہو تو کھانا کم کھائیں اور سلاد زیادہ۔ جو ہر لمحہ خود درائی سے کام لیتا ہے وہ بے تحاشا خطا اور غلطی میں پڑتا ہے۔ جلدی دبلا پتلا ہونا چاہتے ہو تو لیموں پانی پیا کرو۔ ناشپاتی وٹامن سی سے بھرپور ہوتی ہے۔ یہ انسانی جسم کی قوت مدافعت بڑھاتی ہے، معدے کو ٹھیک رکھتی ہے اور سانس کے مریضوں کو بہت فائدہ دیتی ہے۔ ایک شخص گھر آیا تو اس کی بیوی نے کہا، ہمارے غسل خانے کے پاس جو درخت ہے اسے کٹوا دو کیونکہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ جب غسل کر رہی ہوں تو پرندوں کی نظر مجھ پر پڑے۔ وہ شخص بیوی کی اس بات سے بہت متاثر ہوا اور درخت کٹوا دیا۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک دن وہ خلاف معمول اچانک گھر آیا تو دیکھا کہ بیوی کسی مرد کے ساتھ مشغول تھی۔ اسے اس بات کا بہت دکھ ہوا، چنانچہ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر بغداد چلا گیا اور وہاں اپنا کاروبار شروع کر لیا۔ اللہ نے کاروبار میں خوب برکت دی اور اپنے روز افزوں کاروبار کی بدولت وہ بغداد کے سرکردہ شہروں میں شمار ہونے لگا، یہاں تک کہ بغداد کے کوتوال تک رسائی بھی حاصل کر لی۔ ایک دن کوتوال کے گھر چوری ہو گئی۔ پولیس نے مجرم کا سراغ لگانے اور پکڑنے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ اس تاجر نے دیکھا کہ ایک شیخ کا کوتوال کے گھر آنا جانا ہے اور کوتوال ان کی بے حد تعظیم کرتا ہے، لیکن ایک بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ شیخ آدھے پاؤں پر چلتے ہیں، پورا پاؤں زمین پر کیوں نہیں رکھتے۔ اس نے کسی سے وجہ پوچھی تو اسے بتایا گیا کہ یہ پورا پاؤں زمین پر اس لیے نہیں رکھتے کہ کہیں کیڑے مکوڑے نہ کچلے جائیں۔ وہ شخص فوراً کوتوال کے پاس گیا اور اسے کہا، جان کی امان ہو تو عرض کروں، آپ کی چوری اسی شیخ نے کی ہے۔ جب تحقیق کی گئی تو مال
مسروقہ اسی شیخ سے برآمد ہوا۔ کوتوال نے حیرانی سے کہا کہ ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ شیخ بھی ایسا کر سکتے ہیں، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا، میرے گھر میں ایک درخت تھا جس نے مجھے نصیحت کی تھی۔ جو لوگ ضرورت سے زیادہ نیک نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں وہ عموماً نیک نہیں ہوتے۔ رات کے وقت کیلا کھانے سے سینے میں بلغم پیدا ہو جاتی ہے۔ نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے گاجر اور اجوائن کا جوس پیا کریں۔ ٹھنڈے پانی پینے سے بچا کرو، اس سے چہرے پر جھریاں آتی ہیں۔ روزانہ مسواک کرنے سے کبھی منہ کے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی۔ جن لوگوں کو معدے میں گرمی ہو جائے وہ سونف والا پانی پیا کریں۔ اگر دانتوں کی خرابی کی وجہ سے منہ سے بدبو ہو تو جامن کھانے سے بدبو دور ہو جاتی ہے۔ جامن رات کو سوتے وقت منہ سے پانی بہنے کی شکایت کو دور کرتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نہانے سے پہلے ایک لیمو نہانے والے پانی میں نچوڑیں تو آپ کو مہنگے پرفیوم استعمال کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ دہی میں عرق گلاب اور ادرک ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں غائب ہونے لگتی ہیں۔ دوپہر کو روٹی کے ساتھ پیاز کھانے سے انسان کے جسم کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ ہیضہ جیسی بیماری بھی نہیں لگتی اور خون کی شوگر کنٹرول رہتی ہے۔ چہرے پر خشکی ہو یا چہرہ بے رونق سا رہتا ہو تو روغن بادام استعمال کریں۔ بلغم رہتی ہو تو روزانہ 3 کھجوریں کھا لیا کریں، بلغم دور ہو جائے گی۔ اگر خشک کھانسی ہو تو وہ بھی رک جائے گی۔ ان لوگوں سے محتاط رہیں جو اچانک آپ پر مہربان ہونے لگے۔ اچانک کی مہربانی دراصل ایک خاموش دھوکہ ہے۔ زندگی میں ایسے کئی لوگ ملتے ہیں جو اچانک بے حد مہربان ہو جاتے ہیں۔ وہ ہمدردی، محبت اور خلوص کا ایسا جال بچھاتے ہیں کہ انسان ان کے الفاظ کے سحر میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، ہر مسکراہٹ خلوص کی علامت نہیں ہوتی، ہر نرمی سچائی کی گواہ نہیں ہوتی اور ہر مہربانی محبت کی پہچان نہیں ہوتی۔ دنیا میں سب سے مہلک وار وہ ہوتا ہے جو محبت کے لباس میں کیا جائے۔ دشمن کھلا ہو تو اس کا سامنا کرنا آسان ہوتا ہے، مگر وہ دشمن جو دوست بن کر وار کرے وہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عقل مند وہی ہے جو ہر مہربانی کو سمجھنے کی کوشش کرے، ہر محبت کے پیچھے نیت کو دیکھے اور ہر مسکراہٹ کے پیچھے چھپے راز کو سمجھے۔ کیوں محتاط رہنا ضروری ہے؟ نفع اور نقصان کا کھیل۔ بعض لوگ تب تک مہربان ہوتے ہیں جب تک ان کا فائدہ ہوتا ہے۔ جب ان کے مقاصد پورے ہو جاتے ہیں وہ ایسے غائب ہوتے ہیں جیسے کبھی موجود ہی نہ تھے۔ چاپلوسی کا زہر۔ کچھ لوگ تعریف اور خوشامد کی چادر اوڑھ کر قریب آتے ہیں، مگر اصل میں وہ آپ کے جذبات اور بھروسے سے کھیلنے کے ماہر ہوتے ہیں۔ دھوکہ محبت کی آڑ میں بعض اوقات لوگ محبت، ہمدردی اور دوستی کا ڈھونگ رچا کر انسان کو استعمال کرتے ہیں اور جب وقت آتا ہے تو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، زخم دے کر۔ آزمائش کے وقت کی حقیقت۔ جو لوگ مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ دیں ان کی مہربانی وقتی ہوتی ہے۔ اصل دوست اور خیرخواہ وہ ہوتے ہیں جو مشکل میں آپ کو تھامتے ہیں، نہ کہ آپ کو مزید گرا دیتے ہیں۔ کس طرح محتاط رہیں؟ ہر مہربانی کو سمجھیے، ہر بات کو جانچیں، خوشامد سے مرعوب نہ ہوں، کیونکہ چاپلوسی اکثر دھوکے کا پہلا قدم ہوتی ہے۔ لوگوں کو وقت دیں کہ وہ اپنی حقیقت ظاہر کریں۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں کیونکہ اصل مددگار وہی ہے۔ سچے اور پرانے دوستوں کی قدر کریں کیونکہ نئے آنے والے ہمیشہ خیرخواہ نہیں ہوتے۔ زندگی میں بے شمار لوگ آئیں گے، کچھ پیار کے نام پر، کچھ دوستی کے نام پر اور کچھ ہمدردی کے نام پر، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں جو لوگ اچانک حد سے زیادہ مہربان ہو جائیں ان سے محتاط رہیں، کیونکہ کچھ زخم خنجر سے نہیں، الفاظ اور محبت کے دھوکے سے لگتے ہیں۔ چہرے کا رنگ گورا کرنے کے لیے ہلدی دہی میں مکس کر کے چہرے پر لگائیں۔ کوئی زہریلی چیز غلطی سے کھا جانے کی صورت میں پانی میں نمک گھول کر پلائیں۔ اس سے کیا ہوگی؟ جس کے نتیجے میں زہریلی چیز فوری طور پر باہر آ جائے گی۔ رات کو جلدی سونا اور صبح کو جلدی اٹھنا زندگی کی سعادت کی پہلی نشانی ہے۔ اگر بھوک اچھی طرح نہ لگتی ہو تو ادرک کو تراش کر اس کے اوپر نمک چھڑک کر روزانہ تھوڑی سی کھا لیا کریں۔ پٹھوں کے درد اور کھچاؤ کے لیے 1 چمچ بادام کا تیل تھوڑا سا گرم کر کے متاثرہ جگہ پر مالش کر لیں، آرام آ جائے گا۔
جو شخص اپنی آنکھیں نیچی رکھتا ہے وہ اپنے قلب کو راحت و آرام میں رکھتا ہے۔ ہاضمہ درست کرنے کے لیے 1 چمچ شہد اور 1 چمچ ادرک کا رس لے کر ملا لو، اسے نیم گرم کر کے پی لیں۔ دن میں 2 بار پینے سے ہاضمہ درست ہو جائے گا۔ کچے انار کا جوس پینے سے چربی ختم ہوتی ہے۔ بادام کھانے سے دماغ کو گروتھ بڑھتی ہے، حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ کیلا گردوں کی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ جو شخص ہر وقت باوضو رہے گا اس پر جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ سائیکل چلانے سے ٹانگیں مضبوط ہوتی ہیں۔ اگر بچھو کاٹ لے تو سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ زہر اثر نہیں کرے گا۔ روزانہ چنے کی دال پر لیموں نچوڑ کر کھانے سے 7 دن میں چربی پگھل جاتی ہے۔ گرم استری کی وجہ سے کپڑے اکٹھے ہونے لگے تو کپڑوں پر نمک مسل دینے سے کپڑے نارمل حالت میں واپس آ جائیں گے۔ دانتوں میں گوشت پھنس جائے تو زیرے والے پانی سے کلی کرو، دانت کا گوشت باہر نکل آئے گا۔ جلی ہوئی جگہ پر ٹھنڈے مکھن سے مالش کی جائے تو جلی ہوئی جگہ مٹ جاتی ہے۔ چلتے وقت بڑے بڑے قدم رکھنے سے آپ کا وزن کم ہو جائے گا۔ نہار منہ گنے کا رس پیو، ہاضمہ بہتر ہو جائے گا۔ ہمیشہ جوانی چاہتے ہو تو اونٹنی کے دودھ میں کلونجی کے 2 دانے ڈال کر نہار منہ پی لیا کرو۔ نہانے سے قبل بدن پر تیل لگا لینے سے بدن کی سستی دور ہو جاتی ہے۔ منہ کھول کر سونے والے بندے دماغی ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر کسی کپڑے پر ضدی داغ لگ جائیں اور وہ اتر نہ رہے ہوں تو اس کو اتارنے کے لیے ادرک کا رس اس پر مسل دو۔ نیم گرم پانی کے 3 گھونٹ بھر کر سونے سے تھکاوٹ ہمیشہ دور رہے گی۔ سفید بالوں کے لیے پیاز کا رس بہت مفید ہے۔ پیاز گرینڈ کر کے پیسٹ بنا کر سر پر لگائیں اور کچھ دیر بعد شیمپو سے دھو لیں۔ چند دن ایسا کرنے سے سفید بال کالے ہونے لگیں گے۔ نیم کے پتے پاؤں کے تلوؤں پر مسلنے سے آپ کو بہت سکون محسوس ہوگا اور لا علاج بیماریوں سے حفاظت رہے گی۔ تربوز جسم کی ہڈیوں کو کمزور کرنے والی بیماریوں کے خلاف مددگار ثابت ہوتا ہے۔ سونے سے پہلے ناف کے اندر لہسن کا قطرہ ڈالو، چربی ختم ہو جائے گی۔ عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صلہ رحمی کے بدلے میں صلہ رحمی کرنے والا نہیں بلکہ صلہ رحمی کرنے والا تو وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ قطع رحمی کی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے۔ پھول گوبھی بلغم کو دور کر رکھتی ہے اور مسوڑوں کے لیے مفید ہوتی ہے۔ یہ خون صاف کرنے والی بہترین سبزیوں میں شامل ہوتی ہے۔ گردے کی پتھری کا علاج: شہد، لیموں کا رس، زیتون کا تیل 1 چمچ آدھا گلاس پانی میں حل کر کے پئیں، پتھری 12 دن میں تحلیل ہو کر نکل جائے گی۔ قدرت کا ایک بہت انوکھا اصول ہے، جب آپ کسی کی جڑیں کاٹتے ہیں تو آپ کے اپنے پر پھل لگنا بند ہو جاتے ہیں۔ دوپہر کو روٹی سالن کے ساتھ باریک کٹا ہوا پیاز کھانے سے 4-5 دن کے اندر پیٹ کے کیڑے مکمل طور پر مر جاتے ہیں۔ بلڈ پریشر کنٹرول ہو جاتا ہے اور معدے کی بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ شام میں تلسی کے پتے پیس کر آدھے گھنٹے تک لگائیں، اس کے بعد پانی سے دھو لیں۔ 3 مہینے پابندی سے یہ عمل کریں، آپ کا چہرہ پہلے سے بالکل تبدیل ہوگا، داغ دھبے دور ہو جائیں گے، چہرہ ہمیشہ چمکتا ہوا رہے گا۔ نیم کی تازہ پتے پیس کر رات میں چہرے پر لگا لیں اور جب سوکھ جائیں تو ٹھنڈے پانی سے چہرہ دھو لیں۔ 50 دن یہ عمل کریں، چہرہ بالکل صاف ہو جائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے اس شخص کے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جو اپنی سواری کے ساتھ بیابانوں سے گزر رہا تھا اور سواری گم ہو گئی اور اس سواری پر اس کا کھانا اور پانی بھی تھا اور یہ اس سے مایوس ہو گیا، چنانچہ ایک درخت کے پاس آ کر اس کے سائے میں لیٹ گیا۔ یہ اپنی سواری کے ملنے سے مایوس ہو چکا تھا کہ یکایک اس نے دیکھا کہ اس کی سواری اس کے پاس کھڑی ہے۔ اس نے اپنی سواری کی لگام پکڑی اور خوشی کی شدت سے کہنے لگا، اے میرے اللہ، تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں۔ خوشی کی شدت سے خطا ہو گئی،
ब्लड प्रेशर के मरीज एक गिलास पानी में एक चुटकी मिश्री मिलाकर पी जाएं। मिश्री के इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। जिन लोगों को बार बार पेशाब आने का मसला हो तो मिश्री के इस्तेमाल से पेशाब का मसला भी खत्म हो जाएगा। ज़्यादा पानी पीने से याददाश्त की कुव्वत में इजाफा होता है और इंसान बहुत सी बीमारियों से भी बच सकता है। एक चुटकी काला नमक निहार मुंह चखने से दिल का दौरा नहीं पड़ता। अगर दिल की धड़कन तेज हो जाती हो तो निहार मुंह प्याज और शहद मिलाकर खाया करो। नाजरीन, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।